آج ہم ایک ایسے موضوع پر گہرائی سے بات کرنے جا رہے ہیں جو تاریخ اور روحانیت کے بالکل سنگم پر کھڑا ہے۔ آج ہمارے سامنے پیر اجمل رضا قادری صاحب کا ایک بہت ہی دلچسپ بیان ہے جو پیغمبر اسلام کے سفر معراج کے بارے میں ہے۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ ایک بیان کے اقتباسات ہیں جو اس غیر معمولی سفر کے واقعات، مشاہدات اور مکالمات سے بھرا ہوا ہے۔ جی اور یہ صرف ایک سفر کی کہانی نہیں بلکہ پیغمبر کا اپنے پیروکاروں کے ساتھ جو گہرا تعلق ہے، یہ بھی اس کی داستان ہے۔ بالکل۔ اور ہمارا مقصد یہاں صرف واقعات کو ایک ترتیب سے بیان کر دینا نہیں ہے، بلکہ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان واقعات کے پیچھے چھپے ہوئے معنی کیا ہیں۔ یہ سفر ایمان، قیادت، اللہ کی رحمت اور ایک رہنما کی اپنی امت کے لیے محبت کے بارے میں کیا سکھاتا ہے۔ صحیح۔ تو آئیے ان روایتوں میں چھپے ہوئے علم کے موتیوں کو نکالتے ہیں اور ان کے وسیع تر تناظر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پھر شروع کرتے ہیں۔ بیان کا آغاز ہی ایک ایسے واقعے سے ہوتا ہے جو انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت موسیٰ کو ان کی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ یہ بات ہمارے زندگی اور موت کے عام تصور کو بالکل چیلنج کرتی ہے۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے، اور یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ اس بیان کے مطابق حضرت موسیٰ کو اس سفر میں 3 مختلف جگہوں پر دیکھا گیا۔ اچھا، 3 مختلف جگہوں پر؟ جی، پہلی بار جیسا آپ نے کہا ان کی قبر میں عبادت کرتے ہوئے، دوسری بار مسجد اقصیٰ میں جہاں تمام انبیاء اکٹھے ہوئے تھے، اور تیسری بار چھٹے آسمان پر۔ زبردست۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انبیاء کا وجود ہمارے مادی قوانین اور زندگی و موت کے تصور سے بالکل مختلف ہے۔ یعنی وہ ایک الگ ہی روحانی جہت میں ہے۔ بالکل، وہ ایک ایسی روحانی جہت میں موجود ہے جہاں وہ بے وقت کئی مقامات پر ظاہر ہو سکتے ہیں۔ اچھا، یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ اور اسی سفر میں رفتار کے حوالے سے بھی ایک عجیب سی بات کا ذکر ہے۔ جی، جو مواد ہمارے پاس ہے وہ بتاتا ہے کہ جب پیغمبر اسلام براق پر سوار ہو کر آسمانوں کی طرف جا رہے تھے تو حضرت موسیٰ ان سے پہلے ہی وہاں پہنچ چکے تھے۔ یہ بات تھوڑی حیران کن ہے۔ براق تو روشنی کی رفتار سے سفر کرنے والی سواری مانی جاتی ہے۔ جی ہاں، اور اس کی جو وضاحت دی گئی ہے وہ اس سے بھی زیادہ گہری ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ پیغمبر اسلام تو براق کی رفتار سے جا رہے تھے، لیکن حضرت موسیٰ وہ اپنی رفتار سے سفر کر رہے تھے۔ اپنی رفتار سے؟ جی، اس کا مطلب یہ نکالا گیا ہے کہ ایک نبی کی اپنی روحانی پرواز کی رفتار براق جیسی سواریوں سے بھی کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ کمال کی بات ہے۔ یہ ایک روحانی تصور ہے جسے تقریباً ایک سائنسی مثال سے سمجھایا گیا ہے، جو اس واقعے کو ایک اور ہی جہت عطا کرتا ہے۔ یہ تو روحانی مقام کی برتری کی طرف اشارہ ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اس روحانی مقام کا سب سے بڑا مظاہرہ مسجد اقصیٰ میں ہوا، جہاں پیغمبر اسلام نے تمام انبیاء کی امامت کروائی۔ بالکل۔ یہ صرف ایک نماز پڑھانے کا واقعہ نہیں لگتا، اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا علامتی پیغام ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ اگر ہم اس کو بڑی تصویر میں دیکھیں تو یہ اس پورے سفر کے کلیدی لمحات میں سے ایک ہے۔ تمام انبیاء کا پیغمبر اسلام کی امامت میں نماز ادا کرنا دراصل اس بات کا اعلان تھا کہ پچھلی تمام شریعتیں مکمل ہو چکیں۔ اچھا۔ اور اب قیامت تک انسانیت کی رہنمائی کا منصب پیغمبر اسلام اور ان کی امت کو سونپا گیا ہے۔ صحیح۔ بیان میں اس نقطے پر بہت زور دیا گیا ہے کہ یہ امت دوسروں کے برتن مانجنے یا ان کی غلامی کے لیے نہیں بنائی گئی، بلکہ دنیا کی قیادت اور امامت کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو یہ واقعہ اس قائدانہ کردار کی ایک روحانی توثیق ہے۔ جی بالکل۔ تعلق بھی بہت ذاتی اور گہرا تھا۔ بیان میں جنت کے اندر کے کچھ واقعات کا ذکر ہے جو اس بات کو بہت خوبصورتی سے واضح کرتے ہیں۔ جی، خاص طور پر حضرت عمر کے گھر والا قصہ۔ جی، وہ ایک غیر معمولی واقعہ ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ انہوں نے جنت میں ایک انتہائی خوبصورت محل دیکھا، اور جب پوچھا گیا کہ یہ کس کا ہے تو بتایا گیا کہ یہ عمر ابن خطاب کا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ میرا دل چاہا کہ میں اندر جا کر اس محل کو دیکھوں، لیکن پھر مجھے عمر کی غیرت اور ان کا جلالی مزاج یاد آ گیا۔ اچھا۔ اور میں نے سوچا کہ عمر کہیں یہ نہ کہہ دیں کہ آپ نے ہی ہمیں سکھایا ہے کہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت داخل نہیں ہونا، اور آج آپ خود ہی میرے گھر میں بغیر اجازت آ گئے۔ یہ کتنی حیران انگیز بات ہے۔ اللہ کے رسول جن کے لیے کائنات بنائی گئی، وہ جنت میں اپنے ایک صحابی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے ان کے مزاج کا اتنا خیال رکھ رہے ہیں۔ جی، یہ احترام اور محبت کی انتہا ہے۔
اور پھر حضرت عمر کا رد عمل کیسا تھا؟ ان کا رد عمل اس سے بھی زیادہ گہرا اور سبق آموز ہے۔ جب انہوں نے یہ بات سنی تو وہ رونے لگے، اتنی زور سے کہ ان کی ہچکیوں کی آواز آنے لگی، اچھا۔ اور روتے ہوئے کہنے لگے، یا رسول اللہ، میرا باپ تو ایک اونٹ چرانے والا تھا، میں کیا اور میری اوقات کیا؟ اگر مجھے جنت میں کوئی گھر ملا ہے تو وہ آپ کے قدموں کی برکت سے ملا ہے۔ کیا میں آپ پر غیرت کھاؤں گا؟ میری غیرت تو آپ پر قربان ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ واقعہ صحابہ کی پیغمبر کے ساتھ بے پناہ محبت اور فضل الہی کے تصور کو ظاہر کرتا ہے۔ کہ انسان کا اپنا کمال کچھ نہیں، جو کچھ ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہے۔ بالکل۔ اور ایسا ہی ایک اور واقعہ ہے جو بظاہر چھوٹے عمل کی بڑی قدر کو ظاہر کرتا ہے، اور وہ حضرت بلال کا ہے۔ جی۔ معراج سے واپسی پر پیغمبر کا پہلا کام کیا تھا؟ یہ بات مجھے بہت متاثر کر گئی۔ جی، یہ بھی ایک حیران کن پہلو ہے۔ اس عظیم و شان سفر سے واپسی پر، جہاں اللہ سے ملاقات ہوئی، جنت و دوزخ کے مشاہدات ہوئے، پیغمبر سب سے پہلے حضرت بلال کو بلاتے ہیں۔ حضرت بلال کو؟ اپنے گھر والوں کو نہیں؟ جی نہیں، بیان میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ انہوں نے حضرت فاطمہ، حضرت علی یا اپنے نواسوں کو نہیں بلایا، بلکہ اپنے ایک مؤذن حضرت بلال کے بارے میں پوچھا۔ ان سے پوچھا، بلال تم ایسا کون سا خاص عمل کرتے ہو کہ آج رات جب میں جنت میں گیا تو میں نے اپنے آگے تمہارے قدموں کی آہٹ سنی؟ یہ تو ناقابل یقین ہے، یعنی پیغمبر زمین پر چل رہے ہیں اور حضرت بلال کے قدموں کی چاپ جنت میں سنائی دے رہی ہے۔ جی۔ تو حضرت بلال نے اس کا کیا جواب دیا؟ آخر وہ کون سا ایسا بڑا عمل تھا؟ اور یہی اس واقعے کی خوبصورتی ہے۔ حضرت بلال نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں تو کوئی بہت بڑا عمل نہیں کرتا، بس ایک چھوٹی سی عادت ہے کہ ایک دن آپ نے فرمایا تھا کہ جب بھی وضو ٹوٹے اور نیا وضو کرو تو 2 رکعت نفل پڑھ لیا کرو۔ میں نے اس دن سے آپ کے اس حکم پر عمل کرنا کبھی نہیں چھوڑا، چاہے دن ہو یا رات۔ صرف اتنی سی بات؟ جی، صرف اتنی سی بات۔ یہ ایک بظاہر چھوٹے لیکن مستقل عمل کی طاقت اور اس کے عظیم انعام کی بہترین مثال ہے۔ صحیح۔ اور یہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ اسلام میں مرتبہ اور مقام خاندانی نسب، رنگ یا سماجی حیثیت سے نہیں، بلکہ تقوی اور عمل کی پابندی سے ملتا ہے۔ تو ہم نے سفر کے مشاہدات اور صحابہ کے مقامات کی بات کر لی، اب اس سفر کے عروج پر آتے ہیں، یعنی اللہ اور اس کے پیغمبر کے درمیان ہونے والے مکالمے پر۔ جی۔ بیان کے مطابق اس موقع پر 90,000 کلام یا باتیں ہوئیں۔ یہ تعداد ہی اتنی بڑی ہے کہ ذہن چکرا جاتا ہے۔ جی، اس بیان میں ان 90,000 کلام کو بہت منظم طریقے سے 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ہر حصہ 30,000 کلام پر مشتمل ہے۔ اچھا۔ پہلا حصہ یعنی 30,000 باتیں وہ تھیں جن کا حکم تھا کہ تمام لوگوں کو یعنی پوری امت کو بتا دی جائیں۔ یعنی یہ شریعت کے عام احکامات ہیں۔ بالکل، جیسے کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا کرنے سے جنت ملے گی اور کن کاموں سے بچنے سے دوزخ سے نجات ملے گی۔ یہ علم کا وہ حصہ ہے جو سب کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، اور باقی کے 2 حصے؟ یہیں سے بات اور گہری اور پراسرار ہوتی جاتی ہے۔ بالکل۔ دوسرا اور 30,000 کا حصہ وہ تھا جس کے بارے میں حکم تھا کہ یہ صرف خاص لوگوں کو بتانا ہے، ہر کسی کو نہیں۔ اچھا۔ یہ وہ باطنی علم اور روحانی راز تھے جو ہر کوئی سمجھنے یا برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ یہ تو حضرت ابو ہریرہ کے اس مشہور قول کی طرح ہے کہ علم کی 2 تھیلیاں تھیں۔ جی بالکل، اسی طرف اشارہ ہے کہ حضور نے مجھے علم کی 2 تھیلیاں عطا کی، ایک میں نے سب میں تقسیم کر دی، لیکن اگر دوسری کو کھولوں تو لوگ میرا گلا کاٹ دیں۔ صحیح، تو ایک علم سب کے لیے، ایک کچھ خاص لوگوں کے لیے، اور تیسرا حصہ؟ جی، آخری 30,000 کلام وہ تھے جن کے بارے میں حکم تھا کہ یہ کسی کو بھی نہیں بتانے۔ کسی کو بھی نہیں؟ جی، یہ اللہ اور اس کے محبوب رسول کے درمیان ایک راز ہیں۔ لیکن بیان میں ایک بہت ہی خوبصورت اور امید دلانے والا نقطہ ہے۔ وہ کیا؟ کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ جو راز ہے اس میں بھی فائدہ امت کا ہی ہے۔ اچھا۔ یعنی اس راز میں جو کرم، جو رحمت اور جو خیر ہے، اس کا حتمی نتیجہ بھی پیغمبر کی امت کو ہی ملے گا، بھلے ہی اس کی تفصیلات ظاہر نہ کی جائیں۔ یہ تو ایمان کو ایک نئی تقویت دینے والی بات ہے کہ جن باتوں کو ہم نہیں جانتے ان میں بھی ہمارے لیے بھلائی چھپی ہوئی ہے۔ جی،
اور اس مکالمے کا شاید سب سے جذباتی حصہ وہ ہے جہاں پیغمبر اپنی امت کی بخشش کے لیے اللہ سے بات کرتے ہیں۔ بلا شبہ یہ اس مکالمے کا عروج ہے جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب میں تمہاری امت میں سے 70,000 لوگوں کو بغیر حساب کتاب کے بخش دوں گا۔ تو پیغمبر نے فوراً عرض کی، کیا کہا انہوں نے عرض کی یا اللہ یہ تو بہت تھوڑے ہیں، میری امت بہت بڑی ہے۔ یہ ایک عاشق کا اپنے محبوب سے مانگنے کا انداز ہے۔ جی بالکل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا ہر رمضان کی ہر رات میں مزید 70,000 کو بخشوں گا۔ اور پھر بھی وہ راضی نہیں ہوئے ہوں گے؟ جی پھر بھی عرض کی کہ اللہ یہ بھی تھوڑے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر میں ان سب کی تعداد کے مجموعے کے برابر لوگوں کو بخشوں گا۔ لیکن پیغمبر کا تقاضا پھر بھی وہی تھا کہ اللہ اور زیادہ کر۔ یہ تو شفاعت اور وکالت کی انتہا ہے۔ بالکل۔ اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جب اللہ تعالیٰ ایک طرح سے سودے کی پیشکش کرتے ہیں۔ جی بیان کے مطابق اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب ایک فیصلہ کر لو، آدھی امت کو بغیر حساب کے جنت میں بھیج دیتا ہوں اور باقی آدھی کا حساب ہونے دو۔ یہ تو بہت بڑی پیشکش تھی۔ ظاہری طور پر بہت بڑی پیشکش تھی، لیکن پیغمبر اسلام نے یہاں انفرادی بخشش کے بجائے ایک اجتماعی اصول کا انتخاب کیا۔ جی انہوں نے عرض کیا نہیں یا اللہ مجھے یہ سودا منظور نہیں، مجھے آدھی امت نہیں پوری امت چاہیے۔ پوری امت؟ جی آپ مجھے مقام محمود عطا کریں، مجھے شفاعت کا حق دیں تاکہ میں کھڑا ہو کر سفارش کروں اور آپ میری سفارش قبول فرمائیں۔ یعنی انہوں نے ایک وقتی فائدے کے بجائے ایک دائمی حق اور اختیار مانگ لیا۔ یہ ایک عظیم رہنما کی دوراندیشی ہے۔ بالکل، اور اسی موقع پر قرآن کی وہ آیت نازل ہوئی جس کا وعدہ پہلے سے تھا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اور عنقریب تمہارا رب تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ جی یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اللہ اپنی رضا کو اپنے محبوب کی رضا سے مشروط کر رہا ہے۔ اور جب بعد میں ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کب راضی ہوں گے، تو اس کا جواب وہ تو اس پورے تعلق کا نچوڑ ہے۔ جی آپ نے فرمایا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری امتی بھی جہنم سے نکل کر جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ اپنی امت کے ساتھ محبت، ذمہ داری اور وابستگی کی وہ بلند ترین سطح ہے جس کا تصور بھی مشکل ہے۔ تو آج ہم نے معراج کے غیر معمولی واقعات سے لے کر صحابہ کے ایمان افروز قصوں تک اور پھر اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ہونے والے محبت بھرے مکالمے تک کا سفر طے کیا۔ جی اس سب کا جوہر پیغمبر اسلام کی اپنی امت کے لیے بے پایاں رحمت اور وکالت ہی نظر آتا ہے۔ بالکل، اور اس بیان کا حتمی پیغام بھی یہی ہے، یہ کہ پیغمبر کی عظمت و شان کا ہمیشہ احترام کیا جائے، ان کے مقام کو سمجھا جائے اور درود شریف جیسی عبادات کے ذریعے اس محبت بھرے تعلق کو مضبوط کیا جائے۔ صحیح۔ بیان میں یہ تسلی بھی دی گئی ہے کہ جس کے ساتھ خدا خود ہو، جسے وہ اپنا محبوب کہے، اسے کوئی انسان یا شیطان نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ ایمان والوں کے لیے تحفظ اور بھروسے کا ایک بہت گہرا پیغام ہے۔ جی چلے اس گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ ہم نے بات کی کہ 30,000 باتیں اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایک راز تھیں، لیکن بیان یہ بھی اشارہ دیتا ہے کہ ان کا فائدہ بھی امت کو ہی پہنچا۔ یہ بات سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ اگر نہ بتائے گئے رازوں میں بھی پیروکاروں کے لیے بھلائی پوشیدہ ہے تو اس سے غیب پر ایمان اور اللہ کی رحمت کے کام کرنے کے انداز پر ہمارا نقطہ نظر کیسے تبدیل ہو سکتا ہے؟ یہ بہت گہرا سوال ہے۔ شاید رحمت ہمیشہ کام کر رہی ہوتی ہے، چاہے ہم اسے سمجھ سکیں یا نہیں۔ ہمیں امید ہے کہ یہ گفتگو دلوں کے لیے سکون اور ایمان کی تازگی کا باعث بنی ہوگی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے۔